فلک شاہ نے اسلام آباد سے حضرت کو سلام عرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ اللہ کا قرآن ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ انہیں پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ مکمل کر لے، ابھی اس نے حج نہیں کرایا، احرام بھی نہیں کھولا، اسی حالت میں طواف الوداع کر سکتا ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، آمین۔ انڈیا راجستھان سے ایک رشتہ دار کے لڑکے کی آنکھوں کی روشنی ختم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ایک عالم دین ہوں اور ایک مسجد کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائیں اور استقامت نصیب فرمائیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، 2 طالب العلم ہیں، آپ سے حدیث کی جان لینا چاہتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد میں جہاں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتا ہوں نا وہاں آ جائیں۔ احمد بھائی اور معراج بھائی کی اولاد اللہ عطا فرمائے، بغیر احرام کے، بغیر نیت کے، عمرے کے، ایسے چادر لپیٹ کے کعبے کے قریب جائے، بہرحال اللہ قبول کرے۔ ایک ہی نشست میں عدالت کے ذریعے 3 طلاقیں لکھ کر بھیج دیں، بہرحال یہ 3 ہی ہیں۔ صرف بعض علماء ہیں بہت قلیل جو ایک وقت میں 3 کو 1 کہتے ہیں، ورنہ تمام ائمہ 4 جو ہیں وہ 3 کو 3 کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، 1 ہوتی ہے طلاق، 2 پھر طلاق ثلاثہ جو ہے یہ اس کے بعد پھر حلالے کے علاوہ وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی کسی کو طواف کراتا ہے ویل چیئر پہ مثلا، نیت کہا، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے، وہ بھی نیت کر دے، اس کا اپنا طواف بھی ہو جائے گا۔ ایک سفر میں 1 سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آدمی جب آیا ہے نا عمرے کے لیے بس صرف 1 عمرہ کرے اور نہ کرے، کہ ایک سفر میں 1 عمرہ ہو، دوسرا عمرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن احناف کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عمرہ ایک مستقل عبادت ہے، وہ جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، مثلا آپ مدینہ شریف جائیں گے، آپ واپس آئیں گے، اب کیا کریں گے آپ؟ اگر احرام نہیں باندھیں گے دم پڑ جائے گی، احرام باندھیں گے تو دوسرا عمرہ ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں جو ہے چونکہ حضور پاک نے 1 عمرہ کیا تھا تو حضور نے حج بھی 1 کیا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حج کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں 1 ہی حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد، وہی حجۃ الوداع، آخری حج بھی وہی ہے اور پہلا بھی وہی ہے۔ تو اب ہر آدمی صرف 1 حج کرے، دوسرا حج نہ کرے، منع ہے اس کے لیے۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے حجج النسک و عمر تطر ینفیان الذنوب والفقر، بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا گناہوں کو اور فقیری کو مٹا دیتا ہے۔ میں امام ہوں، کبھی کبھار میں چھٹی بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یعنی داڑھی رکھنا کم از کم 1 مشت ہے۔ اگر کوئی زیادہ بھی رکھے، جیسے بعض علماء نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور کا جو فرمان ہے وہ مطلق ہے، اعف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بڑھاؤ تو بس بڑھاؤ جتنا مرضی ہے،
لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک مشت ہو۔ میری اہلیہ کے سر کی ایک وین میں شدید درد ہوتا ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ بندے کو تقریباً 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تھی، اللہ شفا دینے والے ہیں۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ اگر پڑھا کرے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھ، بھئی نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو نفع دیں، وہ چاہیں تو نقصان۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہیں تو رزق کھول دے، چاہیں تو رزق کو گھٹا دیں۔ آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ میرا نام نصرت ہے، دعا سلام عرض ہے۔ میری بیوی کے بھائی کو ناجائز قتل کیا گیا ہے، اللہ اس مقتول کی مغفرت فرمائے اور ان قاتلوں کو سزا عطا فرمائے۔ تین بچے پیدائش کے بعد وفات پا چکے ہیں، 18 کا مسئلہ ہے، بیماری پیدائشی ہوتی ہے، بہر اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور پڑھنے کے لیے سب سے اس کا بہتر علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دن اسمیل خان میں میری چچی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیٹی کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، MRI کرائی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اللہ کے ہاں تو علاج ہے نا جی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ بہرحال 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جائیداد بچوں کے لیے نام لگائی ہے۔ والد کا جو کاروبار ہے وہ سامان ہے، والد کہتے ہیں کہ وہ بیٹوں کا ہے، نہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہ جو بچے کام کرتے رہے ہیں ساتھ ان کو بھی دینا چاہیے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہم الف بین قلوبہم، اللہ کرے جھگڑا دور ہو جائے، واصلح ذات بینہم۔ بہرحال آپ کو جو نوکری ملی ہے سمجھ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر ہم طائف جائیں زیارت کے لیے لازم واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا، چونکہ طائف میقات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا مقیم ہو یا مسافر سب کے لیے جائز ہے۔ صبح کی نماز میں امام صاحب نے سجدے کی صورت پڑھی تلاوت والی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا امام صاحب رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ، بہرحال جنہوں نے رکوع کر لیا ان کی بھی نماز ہو گئی، رکوع نہیں کیا اور کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر آپ جیرانہ گئے ہیں تو جیرانہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن وہ میقات نہیں ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کا منشا ہے کہ حرم میں نکاح ہو تو کسی بھی اپنے ہندوستان یا پاکستان کے عالم سے پڑھا لیں، چونکہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو جب تک گورنمنٹ کی اجازت نہ ہو وہ نہیں پڑھا سکتے۔
روغن بلسان کا کیا فائدہ ہے؟ کسی حکیم سے پوچھیں۔ میں نے عمرہ کیا تو غلاف کعبہ کو بوسہ دیا، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ الیکٹرانک مشین سے بال صاف کریں یا اس طرح سے جائز ہے؟ ایک لڑکا ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سنی تو ہیں لیکن مکہ مدینے میں جماعت میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے جس کو محروم کیا ہو اس کو کون محرومی سے بچا سکتا ہے؟ جامعہ ام القریٰ جو میدان عرفات کی طرف ہے وہ حدود حرم میں داخل ہے۔ یا علی یا محمد یا فاطمہ یا حسن یا حسین، بہرحال یہ شرک ہے، نہ لکھ کے لگائیں نہ یہ پڑھا کریں، یہ شیعہ کا وظیفہ ہے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمجتبیٰ ابناہما والفاطمہ۔ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہم نے محمد مکی رکھا تھا، اچھا کیا، اب اللہ مجھے بھائی دے تو میں اس کا نام محمد مدنی رکھوں گا تو ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ میرا چاچا گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے۔ ہم نے دکان علیحدہ کیا، چوری ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے، اب یہ تھوڑا کہ تمہارے چاچے نے چوری کر لی۔ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، بڑا دوائی بھی لے لے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ ویسے ایک دوائی ہوتی ہے ویکس، اس کو کہتے ہیں ویکس پیپر، لیکن وہ اصلی ہو، میڈیکل سٹور سے لیں، یہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے نہ لیں، وہ اگر لگایا کرے تو چند دنوں میں بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم۔ میرا بیٹا علی معاویہ، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 7 بھائی ہیں لیکن بے روزگار ہیں، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ روزگار دیں گے، استغفار پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جائے گا تو نکاح ختم تو اولاد، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے نماز۔ میں بلوچ قبائل سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ لوگ ہمیں بھتہ خوری میں تنگ کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم نصیب کرے۔ مفتی جمال صاحب کراچی میں مسجد کی تعمیر کرے، اللہ ان کی تعمیر میں آسانی پیدا فرمائے۔ عقیل صاحب کراچی میں ایک دینی درسگاہ کے ساتھ ایک فلاحی ادارہ ادارۃ الحرمین کے نام سے چلا رہے، اللہ کامیاب کرے اور برکت دے۔ اگر عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت واجب طواف پڑھ لے پھر عصر پڑھے ٹھیک ہے۔ نفلی طواف کا ثواب جو ہے وہ ایک کا ایک کو ملے گا۔
میں دبئی سے آیا ہوں، میں تصویر نکال کے فیس بک پہ دی، تو نے کہا تمہارا عمرہ نہیں ہوا۔ نہیں، عمرہ سب کا ہوتا ہے، لیکن تصویر نہ نکالا کریں تو بہتر ہے۔ حضرت 4 پتہ نہیں سالے جیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ رکن یمانی کو چھوڑنا سنت ہے، لیکن اگر عطر لگا ہوا ہو تو پھر ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ دم پڑ جائے گی۔ میری بھانجی ماریا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کا درس منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ اور حج منظور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں جو تیرے اولیاء نے مانگا ہے۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔